شاہ جلال الرحمان صاحب و خلیفہ حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمان صاحب نظر اللہ مرقدہ، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ علمی فیوز سے ہمیں اس عنوان کے مطابق مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم یہاں پر عظمت صحابہ و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عنوان پر کچھ سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حضرات صحابہ کا تذکرہ سعادت کی بات ہے، اور حضرات صحابہ کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ قرآن کریم میں حق تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کے کمالات کو اور ان کی خوبیوں کو، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بے شمار احادیث میں حضرات صحابہ کا فرداً فرداً تذکرہ کیا ہے۔ علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے، اور ہر صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معجزہ ہے۔ ہر صحابی حضور کا ایک معجزہ ہے۔ عنوان یہاں پر دو ہے: عظمت صحابہ اور اہل بیت اطہار، اور وقت بہت کافی کم ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ معیار حق ہے، حق کا معیار ہے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ سب کے سب عدول ہیں، عدل سے ہے، یعنی فسق اور فجور سے اور معصیت سے پاک ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں ایک بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز سورج سے روشنی لیتی ہے، ہر چیز سورج کی حرارت اور گرمی کو اپنے اندر لیتی ہے، اور جو چیز سورج سے جتنی قریب ہوتی ہے وہ چیز اتنی منور ہوتی ہے اور اتنی روشن ہوتی ہے اور اتنی صاف وہ نظر آتی ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز پر بھی سورج کی روشنی پڑے گی وہ منور ہو جاتی ہے، جو چیز سورج سے جتنا قریب ہوگی
وہ اتنی صاف نظر آئی تھی۔ اس دنیا میں سب سے اہم چیز جو سورج سے قریب تر ہے وہ ہے فضا، اور فضا اپنے جسم کے ساتھ اس کائنات میں موجود ہے۔ دنیا کے ہر حصے میں فضا موجود ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں فضا موجود نہ ہو، اور فضا سب سے زیادہ سورج سے روشنی اور حرارت کو اور نور کو اپنے اندر لینے والی ہے اور جذب کرنے والی ہے۔ اس فضا نے سورج کے نور اور روشنی کو اپنے اندر اتنا جذب کر لیا ہے کہ آپ اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو فضا نظر نہیں آئے گی، سورج ہی براہ راست نظر آئے گا، اگرچہ کہ درمیان میں فضا موجود ہے۔ یہ آفتاب دنیا کی مثال ہے۔ اس کے آگے حضرت نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے صحابہ نے آپ سے نور کو حاصل کیا، آپ سے استفادہ کیا اور اکتساب فیض کیا، تو صحابہ نے حضور کے نور کو اپنے اندر اتنا جذب کر لیا اور حضور کے فیض کو اپنے اندر اتنا حاصل کر لیا کہ آپ کسی بھی صحابی کو دیکھیں، صحابی کے پیچھے آپ کو حضور علیہ السلام کی تربیت نظر آئے گی، صحابی سے براہ راست آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکیں گے۔ یہ آفتاب روحانی کی مثال ہے، آفتاب نبوت کی مثال ہے کہ ہر صحابی پر آپ نظر ڈال لیں، آپ کسی بھی صحابی کو دیکھ لیں، اس کے اندر سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش نظر آئے گا، ان کے ذریعے سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آئے گا۔ ہیں بظاہر صحابی، لیکن ان کا عقیدہ نبی کے عقیدے کے مطابق، ان کا عمل نبی کے طریقے کے مطابق، ان کا چلنا پھرنا نبی کے چلنے پھرنے کے مطابق، ان کا معاملہ نبی کے معاملے کے مطابق آپ کو نظر آئے گا۔ یہ بالکل آفتاب نبوت کے نور کو اپنے اندر جذب کر لینے کی مثال ہے۔ اب چونکہ اس دنیا میں سب سے زیادہ آفتاب نبوت سے قریب رہنے والے حضرات صحابہ ہیں، اس لیے انہوں نے اس نور کو اپنے اندر اتنا جذب کر لیا کہ ہر صحابی کے عکس میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئیں گے۔ اب عام مؤمنین میں اور زمانے کی دور ہونے کے اعتبار سے جس شخص کو جتنا حضرات صحابہ سے قربت ہوگی، عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے، اتنا وہ آفتاب نبوت کو اپنے اندر جذب کرنے والا سمجھا جائے گا۔ یعنی ہر مومن، مسلمانوں میں سے جو مومن بھی اور جو مسلمان بھی اپنے آپ کو حضرات صحابہ کے جیسے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرے گا تو وہ نور جو صحابہ نے حضور سے براہ راست حاصل کیا تھا، وہ نور ہمارے اندر منتقل ہوگا۔ اور جیسے بتایا گیا تھا ابھی کہ جو چیز جتنا قریب ہوتی ہے، سورج کی روشنی اتنی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ قریب نبی کے جو تھے وہ حضرات صحابہ تھے، اسی لیے صحابہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اور حضور کے اوصاف کامل درجے کے پائے جاتے تھے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں معیار حق بنا دیا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ جیسا کہ تلاوت کی گئی تھی وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اب جو چیزیں سورج سے روشنی حاصل کرنے والی ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کے درجات متفاوت ہوتے ہیں، کمالات میں ان کے فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے جس صحابی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ شرف حاصل ہوا، ان کے اندر اتنا نور حضور کا آیا، اتنا عکس ان کا حضور کے اندر منتقل ہوا۔ اور پوری دنیا جانتی ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ صحبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صحابی کو حاصل ہوئی
وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کامل درجے کا عکس حضرت ابو بکر کے اندر پایا جاتا ہے۔ بے شمار آیتیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود ہے قرآن کریم میں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا گیا ہے، دو میں کا دوسرا ان کو کہا گیا ہے۔ ان کے خوف کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا وحی نازل کر کے ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا کے ذریعے سے۔ اور سارے صحابہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کی وجہ سے اور آپ کی شاگردی حاصل کرنے کی وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت کا پوری امت کا اتفاق ہے کہ حضرات صحابہ اسوہ ہیں اور نمونہ ہیں، معیار عمل ہیں اور معیار حق ہے۔ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے کا معیار حضرات صحابہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، تنقید نہیں ہے، حقیقت کی طرف نظر مقصود ہے کہ صحابہ بھی تو انسان تھے اور ہم بھی تو انسان ہیں۔ جب وہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں تو ہم صحابہ کے نقش قدم پر کیوں چلے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت مآب خلفاء کی سنتوں کی پیروی ضروری ہے۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی ابتدا میں حدیث ذکر کی گئی تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے مختلف فرقوں کا تذکرہ کیا جو جہنم میں جانے والے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ نجات پانے والا فرقہ کون ہے؟ تو اس وقت آپ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا ما انا علیہ، کہ جس راستے پر میں ہوں، صرف اتنی بات نہیں فرمائی آپ نے، بلکہ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ اور وہ طبقہ اور وہ راستہ نجات پانے والا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بات فرمائی ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے لفظ پر ہی غور کر لیجئے، اس سے یہی پتہ چلے گا کہ اہل سنت کا مطلب ہے سنت والے اور جماعت کا مطلب ہے جماعت صحابہ کے طریقے پر چلنے والے۔ تو ہمارے نام میں ہی یہ شامل ہے کہ ہم نے سنت کو اور جماعت صحابہ کو اختیار کر لیا ہے اور ہم سنت اور جماعت صحابہ والے ہیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی تاکید کی ہے۔ علیکم بسنتی، صرف اتنا نہیں فرمایا کہ تم صرف میری سنت پر چلو، میرے طریقے پر چلو، یہ نہیں فرمایا۔ وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کے طریقے پر بھی چلنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی اطاعت اور اتباع نبی کی اطاعت، اور نبی کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو نبی کی اطاعت، صحابہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ بھی گویا اصلاً اللہ ہی کی اطاعت اور اتباع کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کو جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا تھا میں کہ معیار حق بنایا گیا، کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے کا معیار بنایا گیا ہے۔ یہاں ایک فرق ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر سونے اور چاندی کو جب پرکھا جاتا ہے تو جس چیز سے پرکھا جاتا ہے اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ وہ ایک عام سا پتھر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اندر خود نہ کھرا ہوتا ہے نہ کھوٹا ہوتا ہے۔ جس کسوٹی پر سونے اور چاندی کو پرکھا جاتا ہے وہ خود نہ کھرا ہوتا ہے نہ کھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو اگرچہ کہ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ کسوٹی ہے، معیار حق ہے، لیکن وہ خود اپنے اندر بھی حق پر قائم تھے، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کے اسوے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کے اسوے کو نمونہ بنانا تھا، جیسے نبی کے اسوے کو نمونہ بنایا گیا، صحابہ کے اسوے کو بھی نمونہ بنانا تھا، اسی لیے ان کو بھی کھڑا رکھا گیا۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسے پتھر ہوتا ہے جس پتھر پر گھس کر سونے اور چاندی کو پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، لیکن وہ اپنے آپ میں نہ کھرا ہوتا ہے نہ کھوٹا ہوتا ہے۔ یہاں صحابہ سارے کے سارے کھرے ہیں، سارے کے سارے حق پر ہیں۔
کہیں آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کچھ الفاظ کہے جا رہے ہیں، کہیں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں کہے جا رہے ہیں الفاظ۔ بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن کو موافقات عمر میں کہا گیا ہے، موافقات عمر میں شامل کیا گیا ہے، یعنی ان کی فضیلت ہے عمر رضی اللہ عنہ کی کہ کسی موقع پر ہے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رائے پیش کی کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ اس طرح ہونا چاہیے، بالکل اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی نازل فرما دی۔ یا اسی چیزوں کو موافقات عمر کہتے ہیں، اور مفسرین نے پوری قرآن کریم کا اور حدیث کا جائزہ لے کر یہ بتلایا ہے کہ 20 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق وحی کو نازل فرمایا۔ 20 ایسے مقامات ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور میں نے اتنا دودھ پیا کہ سیرابی میرے ناخنوں سے نکل رہی تھی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم، کہ میں نے اس سے علم کو مراد لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے علوم نبوت کا ایک وافر حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا تھا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو وہ عمر کو ملتی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عثمان وہ ہے کہ جن سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مرد تو مرد ہے، ہماری عورتوں کے اندر سے بھی شرم و حیا کے جنازے نکل رہے ہیں، شرم و حیا کے جنازے نکل رہے ہیں، مردوں کے اندر سے غیرت کے جنازے اٹھ چکے ہیں، عفت اور پاک دامنی اور آنکھوں کی پانی اور آنکھوں کے نور کے جنازے نکل چکے ہیں۔ اور وہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی شرم و حیا ہے کہ ان کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باادب بیٹھ جایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اور ان کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کو وہاں روک لیا تھا کفار مکہ نے، تو یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ وعدہ کیا تھا صحابہ سے کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، ان کا قصاص نہیں لیا جائے گا، یہاں سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ اور سارے صحابہ سے آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک پر بیعت لی تھی، اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ اور احد مدینے کے پہاڑوں میں سے بڑا مشہور اور بڑا طویل پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ ایسی بابرکت ہستیاں اس پہاڑ پر تھیں تو پہاڑ نے فرط مسرت سے لرزنا چاہا، فرط مسرت سے خوشی کے مارے وہ ہلنے لگا کہ آج وہ مبارک موقع ہے کہ حضور بھی بذات خود میرے اوپر موجود ہیں، اور حضرات ابو بکر، عمر اور عثمان بھی میرے اوپر موجود ہیں۔ وہ خوشی سے جھومنے لگا، تھوڑی سی حرکت اس کے اندر آ گئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک کو اس پر مارا اور فرمایا کہ اے احد تھم جا، اس لیے کہ تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔
نبی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور صدیق سے نبی حضور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مراد ہے، اور 2 شہیدوں سے مراد حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس میں اشارہ دے دیا تھا آپ علیہ السلام نے حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو کہ تم دونوں کو شہید کیا جائے گا۔ اور بھی دیگر روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کئی ایک مقامات پر ثابت قدمی کی تاکید کی تھی اور وصیت کی تھی، جس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی شہادت ہوگی۔ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات ہوئے، ان اختلافات کو لے کر صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کامل صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ بدر کا موقع جب آیا تھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ان کے نکاح میں تھی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ سخت بیمار تھی، اور ان کی تیمارداری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے میں رہنا ان کا اپنی خواہش سے نہیں تھا بلکہ حضور کے حکم سے تھا، اور جب حضور کے حکم سے ان کا مدینے میں رکنا ہوا تو حکماً وہ بدری صحابی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ آپ نے رکھا تھا، اس لیے کہ وہ نبی کے حکم سے رکے تھے۔ اور کئی ایک اور صحابہ تھے، 7-8 صحابہ ایسے ہیں جن کو بدر سے پیچھے رکھا گیا تھا، اور حضور نے آپ علیہ السلام نے ان کو مختلف کاموں پر مقرر کیا تھا، وہ ان کاموں میں لگے ہوئے تھے، اس لیے علماء اکرام نے ان کو حکماً بدری صحابہ میں شمار کیا ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ رکھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے جنگ بدر میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ تو خود حضور کے حکم کی وجہ سے پیچھے تھے، اور ان کا خرچ کرنا ساری دنیا جانتی ہے۔ سخاوت اور فیاضی کا کیا عالم تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیے، اور کئی 100 اشرفیاں حضور علیہ السلام کے قدم مبارک میں نچھاور کر دی، اور حضور علیہ السلام ان کی سخاوت سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے ان اشرفیوں کو اچھالتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تب بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینے میں تھے جب بلوائیوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ انتہائی دردناک اور مظلومانہ شہادت ہے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام سے مدینہ آئے ہوئے تھے، حالات کی سنگینی کو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ دیگر ممالک میں کیا سازشیں چل رہی ہیں اور یہاں مدینے کی کیا صورتحال ہے کہ بلوائی آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں، اور حج کا موسم ہونے کی وجہ سے اکابر صحابہ مدینے کے بہت سارے حج کے لیے جا چکے ہیں، اور مدینے میں اکابر صحابہ موجود نہیں ہیں، اور جو صحابہ موجود ہیں وہ تعداد میں کم ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے ساتھ ملک شام کو چلیے، وہاں آپ محفوظ اور مامون رہیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، حضور کی صحبت کو اور حضور کے پڑوس کو چھوڑ کر جانا مجھے گوارا نہیں ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جذبہ دیکھا تو فرمایا کہ پھر آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں نوجوان صحابہ کا ایک بھرپور لشکر آپ کی حفاظت کے لیے، ایک دستہ آپ کی حفاظت کے لیے متعین کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی منظور نہیں فرمایا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ میں اپنی جان کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کے خون کو بہتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اختلافات تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا خیال رکھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، خلیفہ رابع حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنے اوصاف ملتے ہیں اور کتنی بشارتیں ملتی ہیں۔ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ کل میں کمان اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ اس اشتیاق میں تھے کہ دیکھیں کس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا تو صحابہ نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے بلوایا دوبارہ اور آنے کے بعد ان کی آنکھوں میں اپنے لعاب مبارک کو ڈالا اور پھر ان کو خیبر کے فتح کرنے کی ذمہ داری دی۔ دنیا جن کو حیدر کرار کہتی ہے اور دنیا جن کو فاتح خیبر کہتی ہے، ان کا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف تھا وہ محض اجتہاد کی بنیاد پر تھا۔ ان کے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، اس جنگ صفین کی وجہ سے بعض حضرات دونوں صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سووں صفحات میں اور سینکڑوں صفحات میں تاریخیں لکھی گئی ہیں ان کے حالات پر، پورے جنگ کی تفصیلات کو لکھا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا مظلومانہ طور پر، حضرت امیر معاویہ اور ان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا گیا تو حضرت امیر معاویہ نے ملک شام سے یہ اعلان جاری کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ آپ قاتلین عثمان سے پہلے قصاص لے، پھر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کا یہ مطالبہ برحق تھا کہ عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا ہے اور آپ جبکہ اب امیر بن چکے ہیں اس لیے آپ پہلے قاتلین عثمان سے قصاص لیں، پھر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں خط لکھا کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ میری حکومت اور خلافت مضبوط نہیں ہے اور بلوائیوں کا غلبہ ہے، اور بہت سارے لوگ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے جو بلوائی تھے اور فسادی تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا، یہ بات کی کہ آپ پہلے بیعت کر کے میری حکومت کو مضبوط کریں، پھر جب میری حکومت مضبوط ہو جائے گی تو ہم سب مل کر قاتلین عثمان سے قصاص لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی بات برحق تھی۔ بہت سارے خط و کتابت کا معاملہ ہوا، خطوط آتے رہے جاتے رہے، جواب در جواب ہوتا رہا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو دونوں کو لڑانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ لشکر ادھر سے نکل چکا، یہ لشکر ادھر سے نکل چکا، موقع آیا لیکن جنگ کے میدان میں بھی پہنچنے کے بعد ادھر امیر معاویہ بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ ادھر حضرت علی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ رات کو کچھ فسادیوں نے یہ سازش کی کہ ادھر سے کچھ پتھراؤ انہوں نے کیا، اور جب پتھراؤ ہوا اور حملہ ہوا تو ان کے لشکر والوں نے یہ سوچا کہ علی کے لشکر والوں نے بغاوت کر دی ہے، اس لیے وہ مقابلے کے لیے آ گئے، اور علی کے لشکر والوں نے یہ سمجھا کہ معاویہ کے لشکر والوں نے بغاوت کر دی ہے، اور ادھر وہ مقابلے پر اتر آئے۔ دونوں لشکروں میں تصادم ہو گیا، دونوں طرف حضرات صحابہ موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین اور دیگر مسلمان موجود ہیں، بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوتے ہیں، مصالحت ہوتی ہے۔ ایک موقع پر جنگ کے اختتام کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس جنگ کے مقتولین کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے کہ اس جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو مسلمان، ظاہر دونوں طرف مسلمان تھے، تو دونوں طرف کے جو مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، صاف طور پر فرمایا کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنتی، کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔ ہماری طرف سے جو لوگ شہید ہوئے اور ان کی طرف سے جو لوگ شہید ہوئے وہ دونوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ جنتی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی یہ مادہ پرستی کی بنیاد پر نہیں ہوئی، یہ تخت اور حکومت کو حاصل کرنے کی بنیاد پر نہیں ہوئی، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اور مجتہد کی غلطی بھی برحق ہوتی ہے۔ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو 1 گنا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھل کر یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مقتول بھی جنت میں، ان کے مقتول بھی جنت میں ہیں۔ بتائیے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ باغی ہوتے تو پھر وہ ان کے مقتولین کو جنتی کیوں کہتے؟ ان کے مقتولین کو جنتی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی امیر معاویہ کو اور ان کی فوج کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے علی تمہارا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہے، کہ اے علی تمہارا معاملہ عیسیٰ کے مشابہ ہے۔ کس چیز میں؟ کہ یہودیوں نے عیسیٰ سے عداوت رکھی اور اتنی دشمنی کی کہ نعوذ باللہ ان کی ماں پر انہوں نے افتراء اور بہتان باندھا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی اور محبت میں اتنا غلو کیا کہ عیسیٰ کو نعوذ باللہ انہوں نے خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی غالباً یہ حدیث ہے یا دیگر کتابوں کی حدیث ہے، کہ آپ علیہ السلام صاف طور پر یہ الفاظ فرما رہے ہیں کہ علی تمہارا معاملہ عیسیٰ کے جیسا ہے، کہ عیسائیوں نے ان کی محبت میں اتنا غلو کر دیا کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا، اور یہودیوں نے ان سے اتنی دشمنی کی کہ ان کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا اور نبی تسلیم نہیں کیا، اور ان کی ماں پر انہوں نے تہمت باندھی، الزام لگا دیا۔ آگے چل کر جب حالات بدلے اور یہ جنگوں کا زمانہ آیا، مفسرین اور محدثین نے بات لکھی ہے کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے لوگ وجود میں آئے جو اپنے آپ کو محبان علی کہنے لگے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنا غلو کیا اور اتنا غلو کیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو براہ راست اللہ کا نائب اور بنا لیا انہوں نے، بلکہ بعض حضرات نے اتنا غلو کیا حضرت علی کی محبت میں کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب انہوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا اور یہ کہا کہ خدا خود ان کی ذات، ان کا روپ دھار کر دنیا میں آ چکا ہے، اس جیسے کلمات کتابوں میں ملتے ہیں ان کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حد سے باہر ہونے کی وجہ سے اور متجاوز ہونے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف خوارج ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغض میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت میں اتنی شدت اختیار کی کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ انہوں نے کافر قرار دے دیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے ان کی شان میں یہ بات فرمائی تھی کہ تمہارا معاملہ عیسیٰ کے جیسا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں یہ بات فرمائی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ 4 خلفائے راشدین جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے اسی ترتیب سے ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ ہمارے عقائد میں سے کہ جس ترتیب سے خلافت کا وجود ہوا اور خلافت موجود ہوئی اسی ترتیب سے حضرات صحابہ میں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت تلاوت کی گئی تھی والسابقون الاولون من المہاجرین، اس سے مہاجرین اولین مراد ہے، والانصار میں انصار مدینہ مراد ہے،
اور یہ وہ لوگ ہیں مہاجرین اولین اور انصار مدینہ والانصار تک کا جو آیت کا حصہ ہے، مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے وہ حضرات صحابہ مراد ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے۔ براہ راست وہ حضرات اس آیت کا مصداق ہے۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان میں وہ حضرات صحابہ آتے ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی یا جو غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے پھر۔ اور بالعموم وہ سارے حضرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں، قیامت تک آنے والے وہ مسلمان جو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ بھی اتبعوہم بإحسان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں وہ تم میں ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جنہوں نے جہاد کیا۔ لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سبھی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک عجیب نکتہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت میں حضرات صحابہ سے اللہ نے اپنی رضا کو پہلے بیان کیا ہے اور حضرات صحابہ کی رضا کو بعد میں بیان کیا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ کے راضی ہونے نہ ہونے کا علم اس کو جلدی نہیں ہوتا، لیکن حضرات صحابہ کی شان کا اندازہ لگائیے کہ ان کے راضی ہونے سے پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ان کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ کئی آیات کئی احادیث ہیں جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور آیات میں حق تبارک و تعالیٰ نے ان کی بشارتیں بیان کی، ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ فرداً فرداً مختلف صحابہ کے نام بھی لے کر آپ علیہ السلام نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اب جب کہ وہ آفتاب نبوت کے سب سے زیادہ قریب تھے اور آفتاب نبوت کو وہ بلا واسطہ دیکھنے والے تھے اور آفتاب نبوت سے وہ بلا واسطہ اکتساب فیض کرنے والے تھے اور آفتاب روحانی سے وہ بلا واسطہ نور حاصل کرنے والے تھے، اس لیے ان کو معیار حق بنایا گیا۔ اس لیے ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اس لیے وہ لوگ پھر حضرات صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو حضرات صحابہ کے بعد آنے والے ہیں، اس لیے کہ پھر وہ آنکھیں آپ کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا؟ وہ وقت آپ کہاں سے لائیں گے جن اوقات میں حضرات صحابہ نے نبی کی معیت اختیار کی تھی؟ صحابہ کے علاوہ ان افراد کو آپ کہاں سے لائیں گے جن افراد نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاقہ کو اختیار کیا تھا؟ ان بہادروں کو آپ کہاں سے لائیں گے جن بہادروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی تھی اور کفار اور باطل کا بھیجا پاش پاش کر دیا تھا؟ ان ہستیوں کو آپ کہاں سے لائیں گے جن ہستیوں نے ہر لمحہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا؟ کیا اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی صحابہ ہم جیسے ہی انسان تو تھے؟ اب جب وہ ہم جیسے ہی انسان تھے تو پھر ہم ان کی بات مانیں؟ ظاہر ہے اس بات کے کہنے کی اب کوئی جرت نہیں کر سکتا، اس بات کے کہنے کا اب کوئی مطلب نہیں رہتا جب ان کو معیار حق قرار دے دیا گیا، اور جب وہ زمانہ گزر گیا جس زمانے میں حضور حضرات صحابہ موجود تھے، اور وہ وقت گزر گیا جس وقت میں حضور اور حضرات صحابہ دنیا میں موجود تھے، اب وہ وقت دوبارہ
وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، سید شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات فرمائی ہے کہ صحابہ کو معیار حق نہ ماننا اور صحابہ پر اعتماد اور اعتبار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے ایمان اور اسلام پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جن واسطوں سے دین ہم تک پہنچا ہے وہ تمام واسطوں میں سب سے اولین واسطہ حضرات صحابہ کا ہے۔ اس لیے جب سب سے اول واسطے پر آدمی کا اعتماد ختم ہو گیا تو پھر اس کا اعتماد نہ قرآن پر ہے نہ اس کا اعتماد پھر حدیث پر ہے۔ اب جب اس کا سب سے اولین واسطے پر سے اعتماد ہٹ گیا اور اس طرح اس کا قرآن و حدیث سے اعتماد ہٹ گیا تو اس کے دین کا وجود اب کہاں رہا؟ اسی لیے آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا چاروں ناچار، خواہی نہ خواہی، کہ صحابہ تبلیغ دین میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبلیغ دین میں دین کے ہم تک پہنچنے میں اولین واسطہ ہے۔ وہ رسول اللہ ہے، وہ حضور کے رسول تھے، وہ حضور کے قاصد تھے، وہ حضور کی طرف سے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ کو حضرات صحابہ پر اعتماد کرنا پڑے گا اور آنکھ بند کر کے ان پر اعتماد کرنا پڑے گا، ان کی عدالت کو اور ان کی ثقافت کو، ان کے اعتبار کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ حضرات صحابہ پر اعتماد نہیں کریں گے اس وقت تک ایک آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ اور اس مجلس کا دوسرا عنوان ہے اہل بیت اطہار۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بیت اطہار دوسری آنکھ ہے۔ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہے تو اہل بیت اطہار دوسری آنکھ ہے۔ اور کوئی آدمی دنیا میں نہیں چاہتا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہو اور ایک آنکھ اچھی ہو۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک آنکھ کو پھوڑ لے اور ایک آنکھ کو باقی رکھے۔ اس لیے کہ جو آدمی ایک آنکھ کو اپنی متاثر کر لے گا وہ عیب دار ہو جائے گا، اس کا چہرہ خراب ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، جمال متاثر ہو جائے گا، عیب اس کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ پر اعتماد نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایک آنکھ کو خراب اور معیوب بنا کر اپنے دین کی شبیہ کو بگاڑ رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ پر اعتماد تو کر رہا ہے لیکن اہل بیت اطہار پر وہ اعتماد نہیں کر رہا ہے اور ان کی فضیلت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور ان کی شان کو پر راضی نہیں ہے اور ان کے بارے میں قرآن اور آیات میں اور احادیث میں جو اوصاف اور جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دوسری آنکھ کو پھوڑ رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ارشاد فرمائی حجت الاسلام نے کہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں۔ اور اگر ایک آنکھ ہوگی تو معیوب رہے گا، آدمی معیوب ہو جائے گا، عیب دار ہو جائے گا، نقص والا رہے گا۔ اسی لیے جہاں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی عظمت کو تسلیم کرنا ضروری ہے وہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے کمالات کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جہاں حضرات صحابہ سے محبت ضروری ہے وہیں اہل بیت اطہار سے تعلق بھی ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار میں سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آتی ہیں۔ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، جیسے ہم کہتے ہیں اہل مکہ تو مطلب ہوتا ہے مکے والے، کہتے ہیں اہل مدینہ تو مطلب ہوتا ہے مدینے والے، اہل شام، اہل بصرہ، اہل عراق، اہل مصر وہ ملک والے مراد ہوتے ہیں، وہ شہر والے مراد ہوتے ہیں۔
جب اہل بیت کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت تطہیر ہے سورہ احزاب کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اہل بیت کا مصداق سب سے پہلے حضرات صحابہ میں صرف اور صرف ازواج مطہرات ہیں۔ ازواج مطہرات کے علاوہ یہاں اہل بیت کا کوئی اور مصداق نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات ناواقفیت کی وجہ سے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کہتے، ان کو اہل بیت کا فرد نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن کریم تو سب سے پہلے ازواج مطہرات ہی کو اہل بیت کا فرد قرار دے رہا ہے۔ اور صرف اسی ایک مقام پر نہیں، یہاں پر آیت کے سیاق و سباق میں بھی دیکھ لیں اور اس آیت کے اس مضمون میں بھی دیکھ لیں، یہاں پر سیدھا اہل بیت سے کا مصداق بلا کسی شک و شبے کے حضرات ازواج مطہرات ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں جن کو ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمایا کہ ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں۔ اور جب ازواج مطہرات پوری امت کی ماں ہیں تو اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی آدمی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آدمی کا اپنے ماں سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر کسی آدمی کو، مفسرین نے بات فرمائی ہے کہ اگر کسی آدمی کو ازواج مطہرات کے اولین مصداق ہونے اہل بیت میں شک ہے تو ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ آیت اس موقع پر ذہن سے نکل رہی ہے، لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل البیت کے لفظ سے یاد فرمایا۔ اگر اس جگہ انکار کیا جائے گا تو پھر اس جگہ کیا کریں گے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے خود اہل بیت میں شامل فرمایا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا سب سے پہلا مصداق وہ ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیویاں ہیں جو ہم سب کی مائیں ہیں۔ اس موقع پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 یا 15 نکاح کیے مجموعی طور پر، لیکن ساری ازواج کو، ساری بیویوں کو ازواج مطہرات یا امہات المؤمنین نہیں کہا جاتا، صرف ان بیویوں کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے جن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاربت کی ہے، جن سے آپ نے قربت کی ہے۔ صرف انہی ازواج کو ازواج مطہرات بھی کہہ سکتے ہیں اور انہی ازواج کو امہات المؤمنین بھی کہا جائے گا، اس لیے کہ 3-4 جو آپ بعد میں نکاح ہوئے یا جو 3-4 بیویاں ایسی ہیں جو اگرچہ کہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئیں لیکن آپ نے ان سے قربت نہیں کی، کسی اور وجہ سے نکاح سے ان کو الگ کر دیا گیا، ان کو ازواج مطہرات میں اور امہات المؤمنین میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ ازواج مطہرات کی درجہ بندی کی ہے علماء کرام نے کہ کون کون اس میں شامل ہیں۔ جب بھی گھر والے کہتے ہیں، اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے۔ ہم دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں کہ بھائی گھر والوں کے ساتھ آنا ہے۔ جب گھر والوں کے ساتھ آنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے بیوی کو لے آ جائے گا، اور دوسرے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ازواج، یہ اہل بیت کا مصداق ہے۔ یہ درجہ بندی ہے اہل بیت کی۔ پہلے نمبر پر ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، دوسرے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں اس میں شامل ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے اور 4 لڑکیاں
اہل بیت کا مصداق ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں اہل بیت کا مصداق ہے، جس میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لخت جگر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو شامل کرتے ہیں، جن میں ان کے تیسرے صاحبزادے حضرت محسن بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے حضور کی پہلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جو 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئے تھے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ عام طور پر بعض لوگوں کی طرف سے یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار میں صرف ذوات اربعہ شامل ہیں، یعنی حضرت علی و فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہی غلط فہمی اور کم علمی کی وجہ سے اہل بیت کا مصداق سمجھایا جاتا ہے، اور اہل بیت کے یہی مصداق اول ہونے کو باور کرایا جاتا ہے۔ بے شک یہ 4 ہستیاں بھی اور یہ ذوات اربعہ بھی اہل بیت کا مصداق، یعنی علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہ درجہ بندی میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا ہم مقام و مرتبہ کم کر رہے ہیں یا میں ان کا مقام و مرتبہ گھٹا رہا ہوں۔ اہل بیت کے مصداق میں حضرات محدثین اور مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کو بھی شامل کیا ہے، چنانچہ جہاں اہل بیت کے مصداق میں حضرت علی شامل ہے، وہیں ابو العاص بھی شامل ہے، وہیں حضرت عثمان بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک چوتھا درجہ بھی بیان کیا ہے علماء نے اہل بیت کے مصداق کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا تھا، جیسے حضرت زید کہ حضور علیہ السلام نے ان کو پال لیا تھا، وہ حضور کے لے پالک تھے، وہ بھی اہل بیت کا مصداق ہے 4تھے نمبر پر۔ اسی طریقے سے مفسرین کرام نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ بعض صحابہ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ ہم اہل بیت میں شامل ہیں، تو وہ بھی اہل بیت کا مصداق ہیں۔ جیسے ایک موقع پر فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم بھی اہل بیت کا مصداق ہے۔ کچھ اور صحابہ کے بارے میں بھی آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہ بھی ہم اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے مفسرین کرام نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ اہل بیت میں آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور ان کی اولاد شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد جہاں اہل بیت کا مصداق ہے، وہیں حضرت عقیل کی اولاد بھی اہل بیت کا مصداق ہے، اور وہیں پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی اہل بیت کا مصداق ہے۔ تو یہ درجہ بندی ہے اہل بیت کی، کہ اہل بیت جب کہا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے شامل ہوں گے حضور کی بیویاں، اور اس کے بعد آئیں گے حضور کی اولاد، اور اولاد کے تحت بیوی اور لڑکیوں کے تحت آئیں گے ان کے داماد، یعنی ان کے شوہر جو حضور کے داماد ہیں، اور ان کے بعد آئیں گے حضور کے نواسے اور نواسیاں، اور پھر آئیں گے آل علی، آل عقیل، آل حارث، آل جعفر رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کو بنو ہاشم بھی کہتے ہیں، اور پھر وہ آئیں گے جن کو حضور علیہ السلام نے بیٹا بنا لیا تھا، کہ جیسے حضرت زید ہیں۔ اسی طریقے سے وہ غلام اور باندی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، وہ بھی اہل بیت کا مصداق ہے۔ اس لیے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی غلام یا باندی کو آزاد کرتا تو آزاد ہونے کے بعد وہ آزاد کرنے والے آقا کی نسبت سے منسوب ہو جاتا تھا، اور اس کو اسی کی طرف منسوب کرتا تھا جس کو
اصطلاح میں مولا کہا جاتا ہے. اور پھر وہ بھی شامل ہیں آخر میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہل بیت میں شامل کیا، اگرچہ کہ وہ حضور کے خاندان سے نہیں ہیں. اہل بیت کے کیا فضائل ہیں، مستقل موضوعات ہیں. حضرت حسن کا کیا مقام ہے، حضرت حسین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، مستقل تفصیل طلب موضوع ہے. حضرات حسنین اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کا کیا تعلق تھا، یہ مستقل وقت طلب بات ہے. بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرات حسنین کا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے. بے حد گہرا تعلق تھا. اختلاف اپنی جگہ تھا، صلح ہو گئی. صلح سے پہلے بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے، صلح کے بعد بھی وہ آپس میں ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے. کئی ایک مقامات پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی تعریف کی ہے، اور ان کے ان حالات کی طرف اشارہ کیا ہے بچپن کے، جن حالات میں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. کس کس چیز کو بتایا جائے، کیا کیا بتایا جائے. الغرض اہل بیت میں یہ حضرات شامل ہے جن کے میں نے درجہ بندی کے تعین کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے نشاندہی کی ہے، اور ان سب کے فضائل مستقل ہیں، ان سب کی خوبیاں الگ ہیں، ان کی سیرت بالکل الگ ہے، ان کا مقام و مرتبہ الگ ہے، کمالات الگ ہیں، بشارتیں الگ ہیں جو حضور نے سنائے، فضائل الگ ہیں جو حضور نے گنائی. ان کی سخاوت عجیب ہے، فیاضی عجیب ہے. حضرت حسن و حسین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہم کے سفر حج کے ایک واقعے کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. عجیب و غریب سخاوت اور فیاضی کا حال تھا کہ ایک مرتبہ یہ تینوں حضرات سفر حج پر جا رہے تھے، اور سامان جن اونٹوں پر تھا وہ اونٹ ان سے دور ہو گئے، اور یہ صحرا میں پریشان حال پھرنے لگے. پیاس نے پریشان کر دیا، حلق سوکھنے لگے. چلتے چلتے ایک بڑھیا کا خیمہ نظر آیا. وہاں جا کر انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے کوئی پینے کا سامان آپ کے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بکری ہے، اس کا دودھ نکال لو اور پی لو. دودھ پینے کے بعد کہا کہ کیا کوئی کھانے کی چیز بھی موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی یہی ایک بکری ہے، اس کو ذبح کر دو، تم میں سے کوئی ایک، پھر میں پکا دوں گی اور تم کھا لو. انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا، اس بڑھیا نے پکا دیا اور یہ کھا لیے، اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ اماں جان ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، اگر آپ کا کبھی مدینے میں آنا ہوا تو ضرور ہم سے ملیے گا، ہم اس احسان کا بدلہ چکائیں گے. یہ لوگ چلے گئے دعائیں دیتے ہوئے اور یہ بات کہہ کر. شام کو جب اس کا شوہر آیا اور بکری کو نہیں پایا تو پوچھا کہ بھئی کہاں ہے؟ اس بڑھیا نے سارا واقعہ سنا دیا. وہ افسوس کرنے لگا اور غصہ ہونے لگا کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے؟ وہی ایک تو ہمارے گزر بسر کا سہارا تھا اور تم نے اس کو بھی قربان کر دیا مہمان کی خاطر. بہرحال چند دن وہ کسی طرح گزارا کرتے رہے. جب فقر و فاقوں نے ان کو مجبور کر دیا اور اس صحرا میں ان کا اپنی جھوپڑی میں رہنا دشوار ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو مدینے چلتے ہیں، شاید وہاں کچھ ہمارا بندوبست ہو جائے. وہ بوڑھا اور بوڑھی مدینہ آتے ہیں، مختلف راستوں سے گزرتے ہیں. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ لکڑیاں چنا کرتی تھی اور اسی کو بیچ کر کچھ نہ کچھ گزر بسر کی کوشش کر رہی تھی. اتنے میں ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر آتے ہیں.
دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا جا رہی ہے اور یہ وہی بڑھیا ہے جس نے صحرا میں ان کی مہمانی کی تھی۔ اس بڑھیا کو اپنے غلام سے بلواتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں یاد ہوں؟ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا تمہارا چہرہ تو یاد نہیں آ رہا۔ وہ واقعہ یاد دلاتے ہیں تو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں اچھا تم ہو۔ فرماتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مجبور اور پریشان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم اور غلام سے کہا کہ اس بڑھیا کو اس خدمت کے بدلے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں دی جائے، اور فرماتے ہیں کہ اس بڑھیا کو اس کے دینے کے بعد پھر میرے بھائی حسین کے پاس لے جائیں رضی اللہ عنہ۔ وہ غلام ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی حسن نے بھیجا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کیا خدمت کی ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں انہوں نے عطا کی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اماں جان آپ پہلے کاش میرے پاس آ جاتی۔ فرماتے ہیں کہ اس کو 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں دی جائیں، اور کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے عبداللہ ابن جعفر کے پاس لے جاؤ رضی اللہ عنہ۔ وہ ان کو وہاں سے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں اور تفصیل بتاتے ہیں کہ اس طرح واقعہ ہوا، اور یہ وہی بوڑھی ہے جس نے آپ کی خدمت کی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر بھی کہتے ہیں کہ کاش آپ پہلے میرے پاس آ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ ان 2 حضرات نے جتنا دیا ہے اتنا ہی اس بڑھیا کو دیا جائے، یعنی عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے پھر 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں اس بڑھیا کو دینے کی تاکید کی اور حکم دیا۔ عجیب و غریب سخاوت، کیا فیاضی ہے، اور فیاضی اور سخاوت کا کیا مقام ہے کہ جس نے صرف ایک مرتبہ ان کی ضیافت کی اور مہمانی کی، اس کو ہزاروں بکریاں اور ہزاروں اشرفیاں عطا کیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ ان 4000 بکریوں اور اشرفیوں کو لے کر مدینے سے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام سے باضابطہ ہر سال حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے تحفہ بھیجا کرتے تھے، ہزاروں اور لاکھوں درہم ہوتے تھے۔ کتابوں میں یہ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی طرف غلط طریقے پر منسوب کرتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ کہ یہ لوگ ان سے رشوت لے رہے تھے، نعوذ باللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہم کا معاشرے میں جو مقام و مرتبہ تھا، اور ان کی سخاوت اور فیاضی کا جو معیار تھا اور جو حال تھا، اس کے پیش نظر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھیجی جانے والی رقم بہت معمولی تھی۔ اور محدثین اور مفسرین نے بات فرمائی ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کو جو تحائف اور ہدایہ ملا کرتے تھے، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے ہوں یا دیگر حضرات صحابہ کی طرف سے، وہ ان ہدایہ اور تحائف کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اب جب وہ ضرورت مندوں پر وہ رقم خرچ ہو رہی ہے تو اس کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرات حسنین نے پیسے لے کر اپنا حق ان کے بدلے دے دیا یا ان کے نام کر دیا؟ کتنی معیوب بات ہے اور کتنی گھٹیا بات ہے۔ وہ تو اپنی ذات پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ضرورت مندوں پر خرچ کر رہے ہیں، محتاجوں اور فقیروں پر خرچ کر رہے ہیں، اور خرچ کرنے کا یہ معیار ہے جو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتلایا۔ تو الغرض میرے بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اہل بیت کا گروہ کوئی معمولی گروہ نہیں ہے، بہت اعلیٰ اور افضل جماعت ہے، بلا واسطہ حضور کا دیدار کرنے والے ہیں، حضور سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، حضور کی شاگردی اختیار کرنے والے ہیں، حضور کے دن اور رات کو دیکھنے والے ہیں، حضور کے چہل پہل کو دیکھنے والے ہیں، حضور کے اٹھنے بیٹھنے کو انہوں نے یاد رکھا، حضور کے لعاب دہن کو زمین پر گرنے سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور چہروں پر مل لیا، حضور کے وضو کے پانی کو انہوں نے اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور جسموں پر مل لیا، حضور کے بالوں کو جنہوں نے محفوظ رکھا، حضور کے ایک ایک چیز کو اور اسلام کے ایک ایک حکم کو جنہوں نے محفوظ رکھا، وہ حضرات صحابہ اور اہل بیت کا گروہ ہے۔
ان کو ہم معمولی نہیں سمجھ سکتے، ان کو ہم اپنے جیسا انسان کہہ کر ان کے مقام و مرتبے کو نہیں گھٹا سکتے، ان کو ہم اپنے جیسا انسان کہہ کر ہم ان کی اتباع سے دور نہیں بھاگ سکتے۔ ہمیں ان کی غلامی میں آنا پڑے گا، ان کی ذہنی غلامی کرنا پڑے گا ہمیں اپنی نجات کے لیے۔ صحابہ کا اپنے آپ کو ذہنی طور پر غلام بنانا پڑے گا نجات کے لیے۔ اور جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ ہر صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل معجزہ ہے، اسی لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور جب کسی ایک کی پیروی کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دوسروں کا مقام و مرتبہ کم ہو رہا ہے۔ ہر ستارہ چمکدار ہوتا ہے، کسی ایک ستارے کی روشنی میں آپ راستہ طے کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے رات کے اندھیرے میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے ستاروں سے ہم بے نیاز ہو گئے یا دوسرے ستاروں کا مقام و مرتبہ کم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے کسی ایک صحابی کی ہم اقتداء کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کا معیار کم ہو جائے گا، یہ دوسرے صحابہ کے معیار کو اور مقام کو ہم کم کر دیں اور گھٹا دیں۔ اور اتنا بلند ہے ان کا مقام، اور جیسا کہ بالکل شروع میں کہا تھا کہ فضا کے مانند ہے، کہ فضا نے آفتاب سے، دنیا کے آفتاب سے اتنا نور اور اتنی روشنی اپنے اندر جذب کر لی، اور فضا نے اب سورج کے اندر اپنے آپ کو اتنا فنا کر دیا اور مٹا دیا کہ فضا کا وجود خود ختم ہو گیا۔ آپ فضا کو نہیں دیکھ سکتے، سورج ہی آپ کو نظر آتا ہے براہ راست۔ اور فضا کا مقام اتنا بلند ہے سورج میں فنا ہونے کی وجہ سے، بالکل حضرات صحابہ کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہے حضور میں فنا اور جذب ہونے کی وجہ سے۔ اور جب ان کا مقام و معیار اتنا بلند ہے کہ فضا کی طرح ان کا مقام و معیار بلند ہے، اب کوئی آدمی فضا میں تھوکنا چاہے تو پھر اس کی گندگی خود اسی کے چہرے پر پلٹ آتی ہے، فضا کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے تھوکنے سے فضا خراب نہیں ہوتی، ناپاک نہیں ہوتی، خود اس کا تھوکنے والے کے چہرے پر پلٹ آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو کم کرنا چاہے گا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا چاہے گا تو پھر اس سے خود اس کا اپنا نقصان ہونے والا ہے۔ حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تنقیدوں سے اور طعن و تشنیع سے بالا تر رکھا ہے اور پاک رکھا ہے۔ کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فقہ پر قائم ہے۔ ہم جس فقہ حنفی کی تقلید کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جو حنفی کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی اکثر حصے کی بنیاد عبداللہ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فتاوی پر ہے۔ بہرحال وقت کافی ہوتا جا رہا ہے اور مضمون بہت باقی ہے، تفصیل بہت باقی ہے۔ کسی ایک صحابی کے بھی بارے میں جو حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہیں وہ مکمل نہیں سنائی گئی اس وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے، مختصر سے اشارے کیے گئے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ہمیں ان کو معیار حق ماننے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔